أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے سبق نمبر 31. ہم نے یہ دیکھا تھا عربی گرامر میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 اقسام اسم، فعل، حرف ہوتے ہیں. اور کسی بھی اسم کے جب تک یہ 4 پہلو ہمیں نہ پتہ ہوں کہ وہ اس کی حالت کیا ہے، نصب، جر اور جو ہے فتح کے حساب سے، یعنی رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، جنس کے حساب سے آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے واحد، مثنیٰ یا جمع ہے، وسعت کے حساب سے یا نکرہ ہے، نہ اس اسم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں. ان کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام یعنی جملہ، جیسے جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، اور مرکبات ناقص جیسے کہ مرکب عطفی، 2 اسم جو ہے وہ کسی ایک حرف کے عطف کے ساتھ جڑ جائے، کتاب و قلم. مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، کتاب کریم. اور مرکب اضافی جس میں کسی اسم کا دوسرے اسم سے کوئی تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. مرکب جاری جس میں حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے فی الکتابی. یا جو ہے مرکب اشاری، اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے حاضل کتاب. اور یا پھر مرکب عددی جس میں کوئی عدد جو ہے کسی اسم کے ساتھ آئے، جیسے اشرق وقب. پھر ہم نے دیکھا افعال جو ہیں ان کی تقسیم کیا ہوتا ہے: غیر صحیح سالم جس میں تینوں حرف صحیح ہوں، جیسے دخلا. یا غیر سالم جس میں یا تو حمزہ آ جائے، جیسے محمود سعلا. یا جو ہے ڈبل حرف آ جائے، مضاف، جیسے دلہ. اور غیر معطل غیر صحیح کیا ہوتے ہیں؟ اگر کمزور حرف شروع میں آئے تو اسے مثال کہتے ہیں، جیسے وعدہ. اور اگر درمیان میں کمزور حرف آئے تو اسے اجوف کہتے ہیں، جیسے قولا. اور اگر آخر میں کمزور حرف آئے اسے ناقص کہتے ہیں، جیسے خاشیہ. اور جو ہے اگر 2 کمزور حرف آ جائیں تو پھر اسے لفیف کہتے ہیں. تو فعل کی تقسیم بالحاظ مادہ جو ہے وہ 7 اقسام میں تقسیم کی جاتی ہے، اسے 7 اقسام افعال کہتے ہیں. صحیح جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک حرف کی تکرار ہو، اور نہ کوئی حرف علت ہو، جیسے دخلا. محموز جس کے مادے میں کسی جگہ حمزہ آ جائے، جیسے اکلا شروع میں، سعلا درمیان میں، اور کرا آخر میں آیا. مضاف جس کے مادے میں کسی حرف صحیح کی تکرار ہو، جیسے دلہ، خرا، سدا، مدہ. مثال جس کے مادہ میں فا کلمہ کی جگہ عین حروف علت آئے، جیسے وعدہ. اجوف جس کے جو ہے وہ عین کلمہ میں آئے تو اسے اجوف کہتے ہیں، قوالا. ناقص جس کے لام کلمہ کی جگہ کمزور حرف آئے، جیسے خشیہ. اور لفیف جس میں 2 کمزور حرف آ جائیں. ہم نے پچھلے سبق میں ناقص کے بارے میں پڑھا تھا. آج کا سبق بھی ہم اسی کے چند اہم قواعد ہیں ان کے دہرانے میں لگائیں گے. ناقص کے پہلے قاعدے کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ لام کلمہ کا حرف علت اور صیغہ کا حرف علت اگر یکجا ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ لام کلمہ کا حرف علت گر جاتا ہے. اب تک ہم نے یہ پڑھا تھا کمزور حرف جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے، اب ہے لام کلمہ گر جاتا ہے. اور پھر عین کلمے پہ اگر فتح ہو تو وہ برقرار رہے گی، اگر دمہ یا کسرہ ہو، پیش یا زیر ہو، تو وہ جو ہے صیغہ کے حرف علت کی مناسبت سے رکھی جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں. مثلا یدعو، یدعو جو ہے اس کا جمع کیسے ہوتا ہے؟ یدعو، ید یدعوات.
ڈبل واو آتے ہیں. اب اس میں عین کلمہ کا واو جو ہے وہ عین کے ساتھ ہے، یہ واو جو ہے اس میں گر جائے گا. اس کو جب گرا دیں گے یہ ہو گیا یدوا، یدوا یعنی یدوا، یدوا. اسی طرح جو ہے یرمی کا جو ہے ہوتا ہے یرمیوا، یرمیوا میں یا جو ہے وہ لام کلمے کی جگہ ہے، یہ گر جائے گی. جب یہ گرے جائے گی تو یہ کیا ہو گیا یرموا، یرموا. اسی طرح جب یرموا ہے اس پہ پھر چینج ہوگی. کیا چینج ہوگی کہ اس کا جو میم پہ زبر ہے یہ اپنے حرف کے حرکت کے مطابق یعنی واو کے مطابق بدل جائے گا. واو کی مطابقت یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے دمہ پیش ہو. الف کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے فتح زبر ہو، اور جو ہے یا کی ہوتے کہ اس سے پہلے کسرہ ہو. اب یار موا میں دیکھیں واو ہے تو یہ چاہے گا اس سے پہلے پیش آئے تو اسے کیا کر دیں گے یرموا. اسی طرح یہ جو ہے یل کا ویوا، یل کی ویوا میں یا جو ہے وہ لام کلمہ کمزور ہے، حرف آیا کیا ہے یہ ناقص ہے، کیونکہ لام کلمہ جب کمزور آئے گا تو ناقص ہوگا، تو یا گر جائے گی. جب یا گرے گی تو یہ بن جائے گا یل کوا. اور یل کوا جو ہے وہ یہی استعمال ہوتا ہے، اس کا یہ جو ہے وہ نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے کہا تھا اگر جو ہے عین کلمہ پر فتح ہو تو وہ فتح برقرار رہے گی، اور اگر پیش یا کسرہ ہو تو وہ بدلے گا. یہ دیکھیں یل کا ویوا میں جو ہے عین کلمہ کاف کیا ہے کاف ہے، اس پہ زبر ہے تو یہ زبر رہے گی. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ یرموا میں جو ہے میم کے اوپر جو زبر ہے وہ جو ہے پھر کیوں پیش میں چینج ہوا؟ آئیے واپس. یرموا جب ہم بنا رہے تھے تو اس میں جو ہے عین کلمہ کیا تھا میم تھا، میم پہ کیا تھا زیر تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر دمہ یا کسرہ ہوگا تو تب یہ بدلے گا، اگر فتح ہوگا پھر نہیں بدلے گا. اب ان دونوں لفظوں پہ غور کریں، یرموا اور یلکوا، اس میں جو ہے عین کلمہ اوپر والے میں میم نیچے والے میں کاف ہے. اب اگر میم پہ زبر ہے تو وہ نہیں بدلے گا، جیسے یلکوا میں ہے تو اس کا یہ کاف کے اوپر زبر جو ہے یا پیش سے نہیں بدلیں گے چاہے مطابقت ہے یا نہیں، کیونکہ قانون کا اطلاق ہو رہا ہے اس قانون کا. اور یرمیوا میں میم کے نیچے زیر ہے تو اس لیے جو ہے یہ اس کا میم والا جو ہے نا وہ زبر پیش میں بدل جائے. تو چلے سر ہم اس کے لیے پچھلے پھر جو اوریجنل لیٹر ہے اس پہ جائیں گے، جس طرح سے یہ یر میو ہے اور یل کا ہے، مطلب وہاں پہ جا کے پھر اس کو دیکھیں فتح ہے یا وہ قاعدے کو پکڑیں گے. قاعدہ کہتا ہے لام کلمے کا حروف علت اور صیغہ کا حروف علت اگر یکجا ہو جائیں یعنی دو جو ہے کمزور حرف اکٹھے ہو جائیں جس میں ایک لام کلمے کا ہو اور ایک جو ہے حروف علت ہو تو کیا ہوگا لام کا حرف علت گر جاتا ہے. یہ تو کیا قاعدہ. اس قاعدے کی اپلیکیشن یہ کہ عین کلمہ پہ اگر فتح ہے تو وہ برقرار رہے گی. جیسے یہ یہاں پہ کیا ہے یلکوا میں یہ عین کلمہ ہے، یہاں تو علامت مدارے ہے. لام کلمہ کیا ہے یہ جو ہے پہلا کلمہ فا کلمہ کیا لام ہے، عین کلمہ کاف ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے اس عین کلمہ کا زبر اگر ہے یہ برقرار رہے گا، اس کو نہیں چینج کریں. اور دوسرا قاعدہ یہ اگر اس پہ عین کلمہ پہ پیش یا زیر ہے تو ان دونوں صورتوں میں اس کو جو ہے جو کمزور حرف آ رہا ہے اس کے مطابق بدل دیں گے. جیسے یہ یہاں کیا، یہاں یہ دیکھیں واو کے لیے جو ہے پیش لے، لیکن یہاں واو کے لیے نہیں لائے کیونکہ کاف جو ہے یہ کیا ہے یہ عین کلمہ تھا اور اس کا اوریجنل فتح تھا، اس لیے فتح برقرار رہے گا. یہاں جو ہے ٹھیک عین کلمہ پہ زیر تھی تو عین کلمہ پہ اگر پیش یا زیر ہو پھر وہ جو ہے بدلے گا. ٹھیک کلیے کو پکڑنا ہے ہم نے، مثال تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اچھا واحد، واحد
مؤنث حاضر جو ہوتا ہے تفعلینا، دیکھیں یہ کیسے بنتا ہے. واحد مؤنث حاضر کے صیغہ یعنی تفعلینا کے وزن پہ بھی ناقص کے پہلے قاعدہ کا اطلاق ہوتا ہے. کیسے؟ یہ ایک فعل ہے یدعو، اور استعمالی ہوتا ہے یدعو تبدیل ہو کے. اس کا مؤنث جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تفعل، تفعلون، تفعلون. یہ جو ہے اس کا ہوتا ہے، یعنی تفعلون، یہ یدو کے پیٹرن پہ تفعلو، اور مونس کا کیا بن جائے گا؟ نون، تفعلون. اس کا لام کلمہ جو ہے واو جو ہے وہ گر جائے گا. جب یہ گرے گا تو یہ بنے گا تفعلن. اصل میں یہ بنا، لیکن اب اس پہ اس کا قاعدے کا اطلاق ہوگا. قاعدے کا اطلاق کیا؟ عین کلمے پہ دیکھیں گے زبر ہے یا زیر ہے یا کیا ہے. ہمارے پاس یہ جو یا ہے اس کے مطابق جو ہے یہ زیر کے لیے یا جو ہے اس میں آ جاتی ہے. تفعلین، تفعلین. یہ اصل میں تفعلن بنتا تھا، تفعلن، لن. لام کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، یہ زیر کی وجہ سے جو ہے یہ یا آ جاتی ہے، تفعلین بن جاتا ہے یہ لفظ. اسی طرح ترم، یہ دیکھیں ترمعین، ترمیعین، ترمیعین میں جو ہے لام کلمہ کی یا کو گرایا. جب یا کو گرایا تو یہ بن گیا ترمینا. اب چونکہ یا زیر کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد یا ہو، یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو. یہ پورا ہے تو لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں. یہاں پہ تھا کہ یہ یا کی ڈیمانڈ، زیر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ یا ہے. یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے، تو اس لیے یہاں پہ یا لانا پڑا. یہاں یا پہلے سے موجود تھا اس لیے جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ جو یا آ رہی ہے یہ اس زیر کی ڈیمانڈ پہ آ رہی ہے، کیونکہ زیر یہاں پہ نہیں آ سکتی، نون کے ساتھ اس کی نہیں بنتی. یہی وجہ ہے نون وقایا ہم لے کر جب آتے ہیں وہ یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ زیر جو ہے وہ یا سے پہلے جو ہے وہ یا چاہتی ہے کہ زیر آئے، اور جبکہ جس کے ساتھ یا متکلم کو جوڑ ہوتے ہیں اس پہ پیش یا زبر ہوتا ہے، تو درمیان میں نون آتا ہے وہ اپنے نیچے زیر لگا لیتا ہے. تو اس طرح جو ہے اس کو انہوں نے بکایا. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے یا کو لایا گیا، یہاں پہ یا پہلے سے تھی نہیں لائے. اسی طرح ایک اور دیکھیں تلقینا، تلقینا تھا. اب اس کا لام کلمہ جو ہے کیا ہے؟ وہ کمزور یا ہے، تو یہ گر جائے گا. کیوں گرے گا؟ ناقص ہے نا، ناقص لام کلمے پہ ہوتا ہے، تو لام کلمے کا یا جب گرے گا تو یہ بن جائے گا تلقینا. اب دیکھیں کاف کے نیچے زیر ہے اور اس کا ڈیمانڈ ہے اس کے بعد یا پہلے سے موجود ہے، یا کا ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے زیر ہو، دونوں کا جو ہے ڈیمانڈ پورا ہو گیا، لہٰذا کوئی تبدیلی نہیں ہو. تفعلن میں جو ہے یہ ڈیمانڈ پورا نہیں ہو رہا تھا، زیر کے بعد یا نہیں تھی، یا جو ہے یا وہاں پہ ریکوائرڈ تھی نون سے پہلے. نون اور زیر کا جھگڑا تھا، زیر کے بعد نون آ رہا تھا اور یا واز ناٹ ہیپی، تو اس زیر کو جو ہے رکھنے کے لیے یا کو جو ہے لائے. آئیے ناقص کیسے بنتا ہے. قاعدہ نمبر 3 میں پہلا اطلاق یہ ہوتا ہے فعل ماضی کے مخصوص افعال میں ناقص وائب جب باب سامیہ سے آتا ہے، جیسے ردی وا، تو اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ یہ تھا ردیہ، یہ ماضی ہے نا، ماضی کا یہ ہوتا ہے پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر، تیسرے پہ زیر زبر، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ماضی کیا بنا؟ رادیہ. اب اس رادیہ یہ دیکھیں اس کو ہم لاتے ہیں سمیہ کے وزن، کیونکہ سمیہ کا وزن یہی ہے نا کہ عین کلمے کے نیچے زیر. ردیہ میں بھی یہ عین کلمے کے نیچے زیر، یہ سمیہ کے وزن پہ. اب جب اس کے اندر تبدیلی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح ردیوا جو ہے جو تھا یہ ردیوا، اس کا واو جو ہے وہ یا میں بدل گیا. کیوں؟ اس زیر کی ڈیمانڈ سے. ردیہ کا یہ جو دال کے نیچے زیر تھا اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ یا ردیہ بنا. اصل رد ہے ردیوا، وہ راضی ہوا، یہ اصل فعل ہے، لیکن استعمالی کیا ہے؟ ردیہ. کیوں ہے ردیہ؟ اس لیے کہ یہ زیر کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد یا ہے. اسی طرح
خاشیوا یہ اصل فعل ہے، اصل فعل ہے خاشیوا، ماضی کا فعل ہے، پہلے پہ حرف، آخری پہ حرف، درمیان۔ اب جب یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی وہی جھگڑا ہے، شین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ جب زیر ہے تو اس میں جو ہے کیا ہے؟ ناقص کا قاعدہ آئے گا، کیوں؟ خشوع جو ہے ناقص ہے، اس کے آخر میں زیر آ رہا ہے، وہ واو آ رہا ہے۔ تو اب اس پہ جب ناطق یہ جو ہے ناقص کا وہ اطلاق کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا واو جو ہے وہ چینج ہو جائے گا یا۔ خاشیہ استعمال یہ ہوتا ہے، خاشیہ رد یا خاشیہ، اصل فعل یہ ہے۔ اسی طرح ماضی مجہول ثلاثی مجرد میں کیا ہوتا ہے؟ خواہ کسی بھی باب سے آئے، معروف ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے دعا، یہ کیا ہے؟ ناقص ہے، کیوں؟ آخری حرف کمزور، یعنی الف ظاہر ہو رہا ہے۔ اب الف تو اصل ہوتا نہیں ہے، یہ ہے واو، تو اصل فعل کیا ہے؟ دعوا ہے، دعوا۔ استعمال میں معروف کیا ہے؟ واو جو ہے الف میں بدلتا ہے، کیوں؟ یہ جو ہے اجوف کا قاعدہ بھی تھا، ہم نے دیکھا تھا اگر واو سے پہلے جو ہے متحرک زبر ہو تو واو کو جو ہے الف میں بدل دیتے ہیں، تو ہم نے دعوا کو دعا میں بدلا تھا۔ اب جب اس کا ہم بنائیں گے مجہول، تو مجہول میں کیا ہوگا؟ یہ واو واپس آ جائے گا، دو ای وا۔ اب یہ دوویا جو بنا ہے، اب یہ اس پہ جو ہے ناقص کا قاعدہ اطلاق ہوگا کہ عین کلمہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو ہم نے پیچھے کیا کہا تھا؟ عین کلمہ پہ اگر دمہ یا کسرہ ہو تو پھر اس کو جو ہے اس حرف کی علت کے حرکت کے مطابق بدل لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حرف علت کیا ہے؟ وہ ہے زیر، تو واہ، اس کے مطابق یا میں بدل گیا، دو ای یا، یہ ناقص کا جو ہے قاعدہ۔ اب دویا جو ہے کیا ہے؟ مجہول ہے، کیوں؟ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، ماضی مجہول ہو گیا۔ ایک اور لفظ دیکھیں، کدا، اصل میں تھا کدا یا، کدا یا، اور اس پہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ اس کو تبدیلی سے گزارتے ہیں، یا جو ہے، یا کو جو ہے اسے پہلے متحرک ہے تو اسے الف کے میں بدلیں گے تو یہ کھڑی زبر کی شکل میں الف لکھ دیا جاتا ہے اس پہ، تاکہ یا اپنی جگہ بھی رہتی ہے اور کھڑا، تو اسے لکھتے ہیں کدا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کودی یا، کودیا جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ کودیا ہی رہے گا، یہ نہیں تبدیل ہوگا۔ کیوں تبدیل نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ عین کلمے کی زیر جو ہے وہ چاہتی ہے اس کے بعد یا ہے، یا تو پہلے سے اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے، تو اس لیے اس سے بھی نہیں تبدیل کرتے، کودیا کودیا رہتا ہے، لیکن یہ دو ای وا جو ہے دو ای یا میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ہے خاشی وا، اصل فعل، لیکن اس میں جب اجوف کا قاعدہ لگتا ہے تو وہ جو ہے واو سے پہلے زیر ہے تو واو جو ہے یا میں بدل جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ خشا، اور پھر ازوف کے ہی قاعدے کے مطابق یہ کھڑی زبر میں بدل جاتا ہے، خشا۔ تو ہمارے پاس ہے غوشیا، غشا سے غشیا، کیوں؟ مجہول میں پہلے حرف میں پیش، دوسرے کے نیچے زیر دیں گے تو یہ ہو گیا غشی، اور یہ اسی طرح رہے گا جیسے کودیا تھا، کیوں؟ یا جو ہے زیر کی ڈیمانڈ ہے، اس کے بعد یا نظر آئے، اسے یا نظر آ رہی ہے، وہ مطمئن ہے، تو لہذا دویا، کودیا، خوشیا یہ مجہول ہے۔ اسی طرح دیکھیں اجوف کے کچھ اسما کی جمع مکسر اور بعض مصدر ہوتے ہیں، مثلا صوبن کی جمع سوابن تبدیل ہو کر سیابن ہو جاتی ہے، کیسے؟ ساما یسوم کا مصدر جو ہے وامن سے سیامن ہو جاتا ہے، کیسے؟ وہی کلیا کہ اب دیکھیں وابن میں واو جو ہے، واو سے پہلے جو ہے کیا واو پہ کیا رہا ہے؟ سوابوں میں واو پہ زبر آ رہی ہے، تو زبر کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد الف آئے، تو لہٰذا واو کو ہٹا کے کیا ہو جائے گا؟ سیابن، الف آ گیا۔ اسی طرح یسومو میں دیکھیں، یسومو میں جو ہے جو واو ہے وہ ساما یسومو میں اس سے پہلے پیش ہے اس پہ، اب پیش کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے واو آئے، لیکن جب اس کا ہم بناتے ہیں وہ
सवामुन, तो वो सियामुन बनता है। इसमें ये तब्दीली जो है सामा से सियामुन हो जाता है, और यसूमु से जो है सियामुन, कामा यकूमू से जो है क्वामुन और कियामुन। नाकिस का कायदा क्या है? जब वाव किसी लफ्ज में तीन हरफों के बाद यानी चौथे नंबर पर या उसके बाद वाक़ हो और उसके माक़बल दम्मा ना हो तो वाव को या में तब्दील कर देते हैं। इस पे तवज्जो रखें क्योंकि ये अहम लफ्ज है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जब वाव किसी लफ्ज में तीन हरफों के बाद यानी चौथे नंबर पर या उसके बाद वाक़ हो और उसके माक़बल दम्मा पेश ना हो तो वाव को या में तब्दील कर देते हैं। मसलन माजी मारूफ के कुछ मखसूस अफ़ाल, माजी मजहूल सलासी मुजर्रद, अजवफ के कुछ अस्मा की जमा मुकस्सर और बाज मसादिर है। इन पे इसका इतलाक। आइए मिसालों से समझते हैं। मसलन जबावा, ये एक जो है क्या है, बाप दरबा से फेल आता है। बाप दरबा का फेल है जबावा। अब जब जबावा आया है, इसका मुदारे बनेंगे तो क्या होगा? या जी यजबीवु। इसका क्या हो जाएगा? यजबीवु, क्योंकि या लगा और आखिर में जो है वो हमने क्या करना है? पेश देना है। मुदारे का यही होता है ना कि तीन हरफी जो आपका माजी है उसके शुरू में या लगा दें, आखिर में पेश कर दें। तो ये जो है जब इसके या लगा और आखिर में पेश तो क्या हो गया? यज बीवु। अब देखें इसी तरह रदीवा, इससे माजी हमने बनाया था इस्तेमाली रदिया। इसका जब मुदारे बनाएंगे तो क्या होगा? यार दीवा, यार दी, यार दावु, यार दावु। मुदारे जब भी बनता है ना, ये ओरिजिनल के ऊपर बनता है, यानी उसमें वो जो कमजोर हरफ तब्दील हुआ होता है ना वो वापस अपीयर हो जाता है मुदारे। यही वजह है कि हम कहते हैं आप मुदारे के देख कर पहचानते हैं कि ये जो माजी में हरफ बदल के आ रहा है, अलिफ वो आया या है या वाव है, तो मुदारे में असल के ऊपर जो है वो इलामत मुदारे लगती है। अब ये जबुआ से जब मुदारे हमने बनाया यजबीवु, ये असल है। अब इसमें तब्दीली क्या हो रही है? तब्दीली कायदे के मुताबिक ये होगी, ये वाव जो है देखें इससे पहले जो है अगर दम्मा नहीं है और ये चौथे नंबर पे आ रहा है या उससे आगे आ रहा है, अब इन्हें गिने, एक दो तीन चार, वाव क्या है? चौथे नंबर पे आ रहा है और इससे पहले पेश नहीं है, ये शर्त होती है। अगर पेश होगा फिर तब्दीली नहीं होगी क्योंकि वाव जो है वो पेश की डिमांड होती है। अब इस सूरत में ये वाव या से बदल जाएगा, इसका मुदारे बनेगा यजबीउ। इसी तरह देखें, और फर्दर फिर क्या तब्दीली होगी? ये पेश भी ड्रॉप हो जाएगा, क्या बन जाएगा? यजबी, यजबी। क्योंकि नाकिस कायदे का ये भी एक है कि ये या जो है ये इसकी हरकत जो है वो गिर जाती है, तो हरकत भी गिर जाएगी। एक तो ये वाव से या में बदला और दूसरा फिर जो है इसकी हरकत गिर गई। इस्तेमाली जो है यजबी होता है। इसी तरह रादी वाह, इसका जब हम मुदारे बनाएंगे या लगाएंगे तो ये बनेगा यरदाऊ, इलामत मुदारे और आखिर में पेश लगाया यरदाऊ जो है। अब इस पे नाकिस का कायदा लगाएंगे। नाकिस का कायदा क्या है? अब गिने, एक दो तीन चार, वाव चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर वाव चौथे या उससे ज्यादा नंबर पे आ रहा हो और उससे पहले अगर पेश ना हो तो वाव या में बदल जाएगा। अब ये देखिए, वाव से पहले पेश नहीं है, जबर है, तो ये क्या है? या में बदलेगा, यरदी। और फर्दर तब्दीली से क्या होगा? इसकी पेश दमा भी गिर जाएगा, यरदी। इसी तरह खाशीवा असल है, इस्तेमाली होता है खशिया, लेकिन असल लफ्ज है खाशीवा। खशीवा से जब मुदारे बनाएंगे या इलामत में मुदारे लगाए, वाव पे पेश दिया, क्या हुआ? यखशियु, क्योंकि ये इस्तेमाली से बन रहा है यक्षयु, तो इससे जब हम बनाएंगे यक्षयु हुई जो है
وہ اس کا پیش جو گر جائے گا، یخشی ہو جائے گا، یجبی، یردی، یخشی۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک ہے ید وو سے جو تھا ید او، اور ہم نے اس میں تبدیلی کیا کی، اس کو یا میں بدل دیا ید او، اور پھر پیش کو گرا دیا یودا۔ اب یہ جو یا ہے اس کو ہم جو ہے وہ جو ساکن کیا تھا نا، اس سکون کی علامت اٹھا کے دیکھیں، یودا اس طرح لکھتے ہیں، یودا۔ یا یا فوا، یا فوا ایک فعل ہے، اس کا مجہول جب بنائیں گے تو اس پہ پہلے حرف پہ پیش، اور ہاں مضارع کا مجہول ایسے بنتا ہے آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر لاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یدعو، یہ جو آخری لفظ ہے اس سے پہلے والے پہ پیش آنا ہے، اس سے والے پہ جو ہے نا سوری زبر آنا ہے، تو زبر یہ جب آئے گا اور یہ کھڑی زبر کی شکل میں چینج ہو گیا۔ یہاں اسی طرح یو فاو، یو فاو میں جو ہے جب ہم اس کا قاعدہ اپلائی کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، واو جو ہے یا میں بدل گیا، یو فاو۔ اور پھر یہ جو ہے کیا ہے، جب اس کا ہم مجہول بنا رہے ہیں پہلے پہ پیش آخری سے پہلے والے پہ زبر، تو یہ پیش جب ہٹے گا تو ایک زبر کی شکل میں یہ یوف فا ہو جائے گا، یو دا یو فا۔ یہدیو سے جو ہے یو حدو مضارع بنا، یو حدو کو جب ہم اسے قاعدہ نمبر 3 سے گزاریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یح دا او، اور تبدیل ہو کے یہ یح دا ہو جائے گا۔ یخشعو سے یخشعو، اور پھر یخشیو سے یخشا۔ تو استعمال جو ہے یدا، یغا، یحدا، یخشا، یہ کیا ہے، مجہول ہے مضارع کے۔ اب اس قاعدے کو غور سے سنیں، ناقص کے اسی قاعدہ 3 کے تحت ناقص واوی کے تمام مزید فی افعال میں واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، بہت اہم کلیہ ہے۔ پھر حسب ضرورت اس یا میں مزید قواعد جاری ہوتے ہیں، یہ اس پہ توجہ رکھیں، یہ بہت ہی اہم کلیہ ہے، دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے لیکن جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا۔ ناقص کے اسی قاعدہ کے تحت ناقص واوی کے تمام مزید فی افعال میں واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، پھر حسب ضرورت اس یا میں مزید قواعد جاری ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے ارتدوا، یہ کیا ہے، مزید فی کا ہے، افتعالا کے وزن پہ آتا ہے، اس کا جب بنائیں گے افتعالا کے وزن پہ یہ بنے گا ارتدا، یہ واو جو ہے یا میں بدل گیا، اور پھر یا کے اوپر زبر ہے یہ کھڑی زبر میں بدل جائے گا ارتدا۔ اسی طرح ارتدوا یہ اصل ہے، تو اس سے ہم نے کیا بنایا ارتدا، اور پھر یہ کہ صحیح استعمالی کیا ہوا ارتدا کھڑی زبر کے ساتھ۔ اسی طرح یرتادعو یہ جو ہے فعل ہے، اس کو اسی باب سے گزارتے ہیں تو یہ بنتا ہے یرتدا یا، یرتدا یا کا یا جو ہے کھڑی زبر میں بدلے گا یرتدا۔ اسی طرح جو ہے مرتداؤن، یہ اس میں مفعول ہے، مرتداؤن یہ جب مزید فی میں فاعل مفعول بناتے ہیں کیا کرتے ہیں، پیش کا سرا لگاتے ہیں، آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر دیں تو فاعل، زبر دیں تو مفعول۔ اب یہ مرتداؤ، یہ دیکھیں داد پہ زبر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے، مفعول ہے۔ مرتدون جو ہے یہ کیا ہوگا، مرتدا یا، کیونکہ واو کو یا میں بدلیں گے، جب یا میں بدلا تو یہ بنے گا مرتدا، یعنی فائل جو ہے مرتدا، یہ اس میں مفعول مرتدا آئے گا، ارتدا، یرتدا، مرتدا۔ باب افتعال اور انفعال کے جو ہے مصدر میں اجوف واوی کی واو تبدیل ہو کر یاء بن جاتی ہے، یہ تبدیلی بھی ناقص کے اسی قاعدے کے تحت ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے اختیوان، یہ اجوف ہے، اجوف کیا ہوتا ہے، وہ جس میں
درمیان میں کمزور حرف آئے. کیا اجوف یہی ہوتا ہے؟ مثال اجوف اور ناقص کا کیا فرق ہے؟ جی سر. جی سر، درمیان میں اگر آئے تو مثال پھر شروع میں کمزور حرف، شروع اجوف میں. ہاں جی. درمیان میں، ناقص کمزور. درمیان میں اب جب ہم کہہ کمزور رہے ہیں آخر. یہ جو ہے اجوف ہے، تو یہ دیکھیں اختواء. اب اختواء میں جو ہے ہم جب اس کے اوپر یہ قاعدہ لگائیں گے تو واو جو ہے یا میں بدلنی چاہیے. کیا ہو گیا؟ اختیان. اس کا استعمال ہے اختیان. اسی طرح انہوارن، یہ بھی اجوف کے قاعدے پہ ہے. تو اب اس کا جو ہے واو جو ہے یا میں بدلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ انہیارن. باب افتعال میں جو ہے اور مثالیں دیکھیں. اتدعوا، ادتوا، ادتعوا. یہ واو یا میں بدلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ادتعایا. اور پھر آگے اس میں یا کو جو ہے وہ زبر ہے، کھڑی زبر میں لے جائیں گے تو اتدائیا. اسی طرح ید تعاو جو ہے، یہ جو ہے اس کو جب واو سے یا میں بدلیں گے ید تا اور پھر یا جو ہے وہ اس کا الف کھڑی زبر میں لے جائیں گے. یہ کھڑی زبر یہاں پہ میں نہیں لگا پایا ہوں، آپ لوگ تصور کر لیجئے، ان پہ سب پہ کھڑی زبر ید تا. اس میں فائل میں دیکھیں اد تعین، اد تعین، اد تعین، اد تعین. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب یا سے الف میں بدلے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ڈبل زبر کے ساتھ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم فاعل مفعول بناتے ہیں تو بعض اوقات فاعل مفعول دو زبر دو زیر سے بن رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ہم بتاتے ہیں کہ یہ دو زبر سے آ رہا ہے، یہ دو زیر سے آ رہا ہے، اس کا فاعل جو ہے دو زیر سے ہوگا، اس کا دو زبر سے ہوگا. وہ اس قاعدے کے تحت بنے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس کا، اس میں فاعل جو ہے اتدائن دو زبر سے بنتا ہے. اس میں مفعول کیسے بنتا ہے؟ وہ بھی جو ہے اسی طرح بنتا ہے. بعض اوقات ٹیبل میں ایسا ہوتا ہے کہ فاعل مفعول دونوں پہ زبر یا دونوں پہ دو زبر یا دو زیر آ رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ وہ سوال اٹھتا ہے، لوگ کرتے ہیں سوال کہ یہ کیا ہے، فاعل بھی وہ یہ مفعول بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں جی اس کا فاعل مفعول ایسے ہی ہوتا ہے، دونوں زبر سے آتے ہیں. اچھا دونوں دو زبر سے آتے ہیں، ہم نے دو دو سے. اصل میں یہ قاعدہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں قاعدے کا نہیں پتہ ہوتا، نہ کوئی پڑھاتا ہے نہ بتاتا ہے، لیکن یہ لفظ فکس ہوئے ہوئے ہیں. جب بھی آپ چھ چابیاں کرتے ہیں اور اس میں فاعل مفعول پہ دو زبر دو زیر آ رہے ہیں تو یاد رکھ لیجئے یہ دو زبر دو زیر کسی قاعدے تحت کے تحت بدل کے آئے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہدایا باب سے آتا ہے، اہتدایا، اہتدا، اہتدا، اہتدیا ہے اصل میں. کیوں؟ یا کی وجہ سے زیر ہے اس کے نیچے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اہتدا. یا کے اوپر زبر تھی وہ کھڑی زبر میں بدل جاتی، اہتدا. اسی طرح یہتدا یا سے جو ہے یہتدیا ہے، یہ بھی یہتدا ہو جائے گا. یہ استس کا یا اصل ہے، اس کا ہوتا ہے یہ استسکیا، لیکن یہ کیا ہو جائے گا؟ استسکا. ہم پڑھتے ہیں یہی پڑھتے آ رہے ہیں نا، استسکا، یہتدا، اہتدا. اسی طرح یستا، یستسکیا جو ہے، یہ جب یا جو ہے بدلے گا زبر والا یستسکا ہو جائے گا. آپ کو ان ساری چیزوں کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف سمجھنے کی ہے. اچھا کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں فاعل مفعول جو ہے وہ یہ دو زبر دو زیر یا کھڑی زبر کے ساتھ آتے ہیں. مثلا اصلی شکل میں دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے مجہول ہے، یہ دو یا، پہلے پہ پیش دوسرے کے نیچے سے، لیکن اس کا استعمالی جو ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں عین کے نیچے زیر ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ یا ہے، تو الف کی جگہ یا آ جاتا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟
دو یا، یہ استعمالی ہے، اصل یہ نہیں ہے، اصل ہے دو یا۔ اسی طرح جب اس کا تسنیہ بنائیں گے، ایک الف کا اضافہ کریں گے دو یا میں، تو کیا ہوگا؟ دو یا ہو جائے گا، لیکن استعمالی کیا ہوگا؟ یہ دو یا ہی رہے گا۔ کیوں؟ این کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے، لہذا کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ جمع دیکھیں، جمع اس کا کیا بنے گا؟ دو ای وا۔ دو ای وا جو ہے یہاں پہ تبدیلی ہوگی کیا؟ کہ یہ جو زیر تھا نا، یہ پیش میں بدل جائے گا، کیوں؟ واو کی ڈیمانڈ ہے کہ پیش آئے، دو وا ہو جائے گا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اجوف کا یہ قاعدہ لگ رہا ہے، اس میں اجوف کے قاعدے کے تحت اس میں تبدیلی ہو رہی ہے کہ حرف مطابقت کے مطابق آنا چاہیے، واو سے پہلے پیش یا پیش کے بعد واو، الف سے پہلے زبر یا زبر کے بعد الف، یا سے پہلے زیر یا زیر کے بعد یا آنا چاہیے۔ یہ مطابقت جو ہے اجوف کے قاعدے کی ہوتی ہے، وہ یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، دو ایت، دو ات، یہ مونس کا صیغہ ہو گیا۔ اب یہ دو ات جو ہے، این جو ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو دیکھیں اس میں کیا تبدیل لاتے ہیں؟ دو ایت، یا لے آتے ہیں، کیوں؟ این کے نیچے جو زیر ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد یا آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، دو ایت، اصل ہے دو ایت، دو ایت۔ اس کے بعد جب تسنیہ بنائیں گے تو الف کا اضافہ کر دیں گے، اس میں دو ایت تا ہو جائے گا۔ دو ایت تا کا جو ہے اب کیا تبدیلی ہوگی؟ یہاں پہ یا لانی پڑے گی، کیوں؟ این کلمے کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا نہیں چاہیے، تو دو ایتا ہو جائے گا۔ جمع کیا بنے گا؟ نون نسواں ہے، نون لگے گا، دو ایتن، دو ایتن، دو ایتن، یہ دو ایتن نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ دو این ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب این کے نیچے ہے جی زیر، تو کیا ہوا؟ دو این، یہ دیکھیں یہ تا یہاں پہ ایکسٹرا لگی ہوئی ہے، اصل میں یہ ہے دو این، نون نسواں کا صرف نون لگتا ہے، تا نہیں، یہ تا جو ہے یہاں پہ غلطی سے ڈلی ہوئی ہے، تو دیکھیں اس نے کیا ہے؟ این کے بعد جو ہے یا کا اضافہ کر دیا۔ یہ جمع بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نون نسواں لگاتے ہیں، نون لگایا، دو این، لیکن این کے نیچے زیر ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کے بعد یا آئے، تو ہم ایک یا کا اضافہ کرتے ہیں، دو این، یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سامنے والے کے لیے جب بنائیں گے کیا ہوگا؟ زبر لگا دیں گے تا پہ، دو ایتا، لیکن این کا ڈیمانڈ تو کیا ہے کہ زیر آنی چاہیے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ ایک یا آپ لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ دو ایتا، دو ایتا۔ یہ سارے مجہول بن رہے ہیں، یہ یاد رہے۔ اب دو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تما ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ دو ایتما، دو ایتما تو ہو گیا، لیکن این کا نیچے زیر جو ہے وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کچھ، تو کیا کریں گے؟ دو ایتما، یا کا اضافہ کر دیں۔ جمع اس کی کیا ہوگا؟ دو ایتم، یہ اصل ہے، لیکن این کے نیچے زیر جو ہے وہ یا کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ دو ایتم کر دیں گے۔ مونس کے لیے تاز کے نیچے زیر لگاتے ہیں، دو ایتی، دو ایتی سے کیا ہوگا؟ دو ایتی، این کے لیے یا لگ گیا، دو ایتما، دو ایتما ہو گیا، دو ایتنا، دو ایتنا ہو گیا، یعنی یا لگ گیا۔ اسی طرح متکلم دو ایتو تھا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دو ایتو، دو ایتو، دو اینا، دو اینا۔ تو اب یہ جو ہے ہمارے پاس استعمالی جو ہوتے ہیں، ہم آپ کو یہ پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، دویا، دویا، دعو، دویت، دویتا، دوینا، دویتا، دویتما، دویتم، دویتی، دویتما، دویتنا، دویتو، دوینا، اصل میں یہ ناقص کا چوتھا قاعدہ ہوتا ہے، ساکن حرف علت کو جب مجزوم کرتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے۔ جیسے تدعو میں واو ساکن کیا تو یہ واو گر گیا، یہ بن گیا ادعو۔ امر کے اندر خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے واو گر جاتا ہے، وہاں صرف ہم یہ کہتے ہیں کمزور حرف ہے، حکم سنا، امر آیا، گر گیا، بھاگ گیا،
یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں امر بناتے ہوئے؟ امر بناتے ہوئے کمزور حرف نے دیکھا حکم امر بن رہا ہے، وہ بھاگ گیا، کھسک گیا، گر گیا. نہیں، بھولیا ہے. ساکن حرف علت کو جب مضموم کرتے ہیں تو گر جاتا ہے. تدعو جب امر بناتے ہیں ادعو، تو یہ واو جو ہے ساکن ہونے سے گرا. اگر اس پہ کوئی حرکت ہوتی پھر یہ نہیں گرنا تھا. اسی طرح دیکھیں تد و سے ہم نے کہا تدو، اور استعمالی کیا ہوا ادعو، امر مضموم کیا نا تو ادعو ہو گیا. اسی طرح تہدی سے تہدی تھا، امر بنایا اہدی ہو گیا. تسعا سے تسعا مضموم ہوا تو اس کا کیا ہوا؟ کمزور حرف چلا گیا. یا تسعا اصل میں یا تھا نا، تہدی میں یا تھا، تدعو میں وا تھا. تو جب امر بنا تو یہ وا یا اور یا جو ہے یہ غائب ہو کے ادعو اہدی ایسا بن گیا. اسی طرح لام کلمہ مضموم ہوگا اور واو گر جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب اس پہ یدو پہ لم داخل ہوگا تو لم بھی کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. جازم ہے لم جو ہے، حرف لم جازم ہے. جیسے لم کو جب یدو سے ملائیں گے تو یہ لم یدو ہو جائے گا، جزم والا حرف گر جائے گا. اسی طرح لم یہدی سے کیا ہو جائے گا؟ لم یہدی. یہ آپ نے QC 4-5 جنہوں نے کیا وہاں پہ پڑھا ہوگا، وہاں ہم یہ کرتے ہیں نا، لم داخل کریں جی کیا ہوگا؟ لم یہدی، لم تہدی، لم یدو. وہاں پہ ہم نون گراتے جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہے کیوں گر رہا ہے، وہ یہ کلیہ ہوتا ہے. ناقص مضارع جب منصوب ہوتا ہے تو حرف علت پر فتح آ جاتی ہے. جیسے یدعو سے جب اس کو کہیں گے لن یدعوا تو یہ واو پہ لن جو ہے زبر لے آئے گا، منصوب کی علامت میں فتح آ جائے گی. یہدی سے کیا ہوگا؟ ان یہدیا یا لن یہدیا. یہ ان لن یہ جو ہے سارے حرف جازب ہیں، جزم سوری ناصب ہیں، نصب لاتے ہیں، زبر لاتے ہیں. تشکا سے کیا ہوگا؟ لی تشکا، لن ان لی یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے؟ زبر لاتے ہیں، کیا ہے؟ نواسب ہے، نصب کرتے ہیں. اسی طرح پانچواں قاعدہ ہے ناقص کے لام کلمے پر اگر تنوین ہو اور اس سے پہلے متحرک ہو تو لام کلمہ گر جاتا ہے. لام کلمہ سے پہلے اگر تنوین دمہ ہو اور ما قبل متحرک اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو لام کلمہ گر جاتا ہے. اگر ما قبل دمہ یا کسرہ تھی تو اس کی جگہ تنوین کسرہ آ جائے گی. ویری امپورٹنٹ، ویری. ناقص کے لام کلمے پر اگر تنوین دمہ ہو اور ما قبل متحرک ہو تو لام کلمہ گر جاتا ہے. اگر ما قبل پیش یا کسرہ تھی تو اس کی جگہ تنوین کسرہ آئے گی. آئیے مثال، اگر ما قبل فتح ہو تو اس کی جگہ تنوین فتح آتی ہے. مثلا دعوا سے اس میں فاعل بناتے ہیں داعو. اب یہ کیا ہے؟ لام کلمہ جو ہے اس پہ تنوین آ گئی. ناقص کے داعو ناقص ہے کیونکہ آخری حرف کمزور ہے تو اس پہ تنوین آ گئی. اب تنوین جو ہے وہ آئی ہے، اس سے پہلے والا اگر متحرک ہے، متحرک کیا دیکھیں عین پہ حرکت ہے، زیر ہے، تو یہ واو گر جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو واو گر جائے گا، دوسرا اگر اس سے پہلے جو ہے ما قبل جو ہے دمہ یا کسرہ ہو تو تنوین کون سی آئے گی؟ دو زیر والی آئے گی. اور اگر جو ہے فتح ہو تو اس کی جگہ دو فتح آئیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے. پوری یہ آج کی لیسن میں نے ڈراپ کرنا تھا کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا لفظی بات. جب میں نے یہ سلاٹوں کو آج دیکھا تو میں نے کہا نہیں، یہ تو اصل ناقص کا کلیہ ہی یہی ہم نے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ دو زبر دو زیر کیوں آتے ہیں. یہ دیکھیں دا آ سے ہم بناتے ہیں دا ایون، دو پیش آگے، دا ایون دو پیش کے ساتھ ہے، کیا ہے؟ ناقص ہے، تنوین آگے. اب ناقص سے پہلے حرکت ہے، زیر کی ہے. اگر زیر کی ہے تو یہ دو زیر کے ساتھ اس کا فاعل مفعول بنتا ہے. دا ان، دا ان. ہدا سے دیکھیں ہداین. اب یہ جو ہے کیا ہے؟ اس کا تنوین آ گئی، دو زیر پہ آخری ناقص پہ تنوین آ گئی. اب تنوین سے پہلے کیا ہے؟
اس پہ فتح ہے، دال پہ فتح ہے. اب یہ کیا بنے گا؟ ہاں دن، دو زبر والا جو ہے وہ بنے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فائل دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، مفعول دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، دو زیر، وہ یہ کلیہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر ناقص کا جو ہے، جو کمزور حرف ہے لام کلمہ، اس پہ تنوین آئے، اگر تنوین سے پہلے زبر ہے تو وہ دو زبر کے ساتھ اس کا وہ بنے گا، اگر تنوین کے اوپر پیش یا زیر ہے تو وہ دو زیر سے بنے گا. دا ان ہا دن. اسی طرح ایک اور دیکھیں، نادیا سے نادی ان، ناقص پہ تنوین آئی، اس سے پہلے کیا زیر ہے، تو اس کا کس سے بنے گا؟ آپ لوگ کوشش کیجئے. کیا لفظ بنے گا اس سے؟ دو زبر والا بنائے گا یا دو زیر والا بنائیں گے؟ دو نادن. زیر نادن، والا، دو دو زیر زیر والا والا. نادن. اسی طرح دیکھیں کدا سے جو ہے کادن، یہ تو آلریڈی بنا بنایا ہے، لیکن اس پہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو درمیان والا کلمہ تھا یا سے پہلے، اس پہ حرکت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا زبر ہے تھی، لیکن یہاں پہ جو ہے کادن جو ہے آیا، تو وہ جو ہے کادن ہوگا. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں خلاف توقع بھی ہوتی ہیں. رادیوا سے رادین، رادین بنتا ہے. اسی طرح جو ہے خلوا سے جو ہے خالن سے خالن بنتا ہے. تو یہ جو دو زبر دو زیر پیش، یہ جو ہے ان کے بنتے ہیں، یہ فاعل مفعول جب بن رہے ہوتے ہیں ان کی حرکت اور کمزور حرف کے جو ہے ایکشن سے کمزور حرف گر جاتا ہے ان کا. جب کمزور حرف گر جاتا ہے تو یہ دو زبر دو زیر وغیرہ دیتے ہیں. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے، آپ کو اس قاعدے کی اس کی ضرورت نہیں. آپ کو یہ ہے اچھا جہاں کسی فائل کے نیچے دو زیر آئیں، فائل مفعول کے، تو آپ سمجھ لیں اچھا یہاں کوئی کمزور حرف تھا، اس سے پہلے کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اس پہ دو زبر سے بن رہا ہے، یہ دو زیر سے بن رہا ہے. اسی طرح کاویلن سے قائلن سے ساویمن سے. ہاں یہ ایک سلائیڈ کام کی تھی، اس کی وجہ سے بھی آج کا لیکچر ہوا. عربی میں کچھ اسما صرف دو حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے ابن، یدن وغیرہ. نارملی تین حرف سے فعل بنتا ہے اور تین حرف سے اسم بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی دو حرف سے بھی بنتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے اکثر اسما ایسے ہیں جن کا لام کلمہ گر جاتا ہے اور لفظ صرف دو حرفوں یعنی فا اور عین کلمے پر مشتمل رہ جائے، یعنی بنتے اصل میں تین ہی سے ہیں. فعل فاعل مفعول ہر چیز تین حرف سے بنتی، لیکن جب اس پہ تبدیلیاں ہوتی ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک حرف گرتا ہے، بعض اوقات دو حرف گر جاتے ہیں. جیسے را، امر بنتا ہے نا یا را سے را، صرف ایک را پہ بنتا ہے، کی ایک حرف سے بن جاتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے ایک حرف گرتا ہے، بعض اوقات دو بنتا ہے. تو یہ واحد زبان ہے دنیا کی جس میں جو ہے با معنی لفظ ایک صرف لیٹر سے بن جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے مثلا ایک لفظ ہے ابن. ابن جو ہے الف با واو سے بنتا ہے ابو سے. اصل لفظ ہے جب عربی میں بنتا ہے نا، یہ ہوتا ہے حمزہ با واو سے ابون. اب اس میں تبدیلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ابون کو جب ہم کھولیں گے، یہ جو تنوین ہے نا یہ کھلتی ہے. تنوین جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ ایک پیش ہوتا ہے اور ایک ساکن لفظ ہوتا ہے. مثلا ابون کو کھولیں گے تو یہ ہوگا ابوون، تنوین کھل کر واو اور نون میں تبدیل ہوگی، یہی ہو گیا نا ابون. اور اگلا کھلا ہوا لفظ بھی کیا ہے؟ ابون. اب یہ جب ابون ہوا، اس میں کیا ہوگا؟ نون تنوین کو کھول دیا ہم نے. اب قاعدہ ہم نے اجوف کا یہ پڑھا تھا، اگر کمزور حرف پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے تو اس کی حرکت پیچھے ساکن کو منتقل ہو جاتی. یہ اجوف کا ایک قاعدہ تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ جو اب ون ہے، واو پہ پیش ہے، پیچھے با ساکن ہے، یہ اپنی حرکت با کو دے گا قاعدے کے تحت. جب با کو دے گا یہ کیا ہوگا؟ ابو، ابو وا نون، واو نون دونوں ساکن ہیں، پڑھے نہیں جا رہے، اجتماعی ساکنین ہو گیا. جب اجتماعی ساکنین ہوتا ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کمزور حرف گر جاتا ہے. جب کمزور حرف گرائیں گے، اب یہ کیا ہو جائے گا؟
ابن، ابن جب ہوا، یہ تو تنوین ہے، پیچھے ہم نے ابون کی تنوین کھول کے واو نون لیا تھا نا، اس کو اب واپس جوڑ دیں، جوڑ دیں گے تو کیا بنے گا؟ ابن. ابون سے ابن استعمال ہوتا ہے، یدعن سے یدن استعمال ہوتا ہے. اس طرح اسم جو ہے دو حرفی ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دو حرفی نہیں ہے. یہ جب اپنی اس میں جائے گا، کس میں جائے گا؟ اعرابی حالت میں، تو اس کا واو واپس آ جاتا ہے، ابو، ابا، ابھی، وہاں پھر یہ واپس آ جاتے ہیں. اور ویسے ہم پڑھتے ہیں ابن، امن، اخن، دو دو لفظ سے آ رہا ہے، اخن دو لفظ سے آ رہا ہے، اختن تین سے آ رہا ہے، ابن دو سے. تو یہ دو والے اسما جو ہوتے ہیں یہ اصل میں دو نہیں ہوتے، یہ تین ہوتے ہیں. ان کا تیسرا حرف جو ہے یہ اس طریقے سے گرایا گیا ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کا ہم اعرابی یا جو ہے وہ استعمال لائیں گے تو وہ جو گرا ہوا لفظ ہوتا ہے وہ واپس بھاگ کے آ جاتا ہے. ابو، اخو، ہمو، پھر واو واپس آ گیا، تین تین حرف کا ہو گیا اسم. تو یہ کلیہ یاد رہے کہ عربی میں تین حرف سے کم کا فاعل یا فعل یا اسم نہیں ہوتا. ہاں، تبدیلیوں سے وہ دو حرفی یا ایون ایک حرفی ہو جاتا ہے، جیسے امر میں. جیسے یہ دیکھیں اخو، اخون، اور اخن اور اخن بننا، اخون سے اخون بنا، غدون سے جو ہے غدون بنا، دمون سے جو ہے دمن بنا، یدعن سے جو ہے یدن بنا. یہ سارے دو دو حرفی اسم ہیں، لیکن اصل میں یہ دو دو حرفی نہیں ہے. جیسے یہ اس میں جائیں گے اعرابی حالت میں تو اخوون، غدوون، دمون، یدعون، تین تین حرف پورے ہو جائیں. یہ آپ کو کئی بار میں نے دکھا دیا، حرکات زیر زبر پیش جو ہیں ان کو فتح، دمہ، کسرہ کہتے ہیں. جس حرف پہ ہو اس کو زبر ہو تو مفتوح، اگر پیش ہو تو مدموم، زیر ہو تو مکسور کہتے ہیں. اگر یہ جو ہے کسی وہ جو ہے لفظ پہ ہو پھر جو ہے یہ جو ہے فتح کی بجائے نصب، اور لفظ جو ہے منصوب، دمہ کی بجائے رفع، اور لفظ جو ہے مرفوع، کسرہ کی بجائے جر، اور لفظ جو ہے مجرور کہلاتا ہے. اور اگر ساکن ہو تو وہ جو ہے لفظ جو ہے مجزوم ہو جاتا ہے. یہ آپ کو بتایا میں. اب یہاں پہ یہ کام کی بات ہے، نوٹ کر لیجئے. علامت اعراب اصلیہ، اصلی اعراب کے علامت کیا ہوتے ہیں؟ علامت اعراب جو ہے فریہ بھی ہوتے ہیں. اصلی اور فریہ میں فری بھی ہوتے ہیں، عارضی. جیسے جمع المؤنث سالم، اسی طرح ممنوع عن الصرف، اسماء الخمسہ، جمع مذکر سالم، اور مثنیٰ جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے اعراب ہوتے ہیں فروی. یعنی فروی عارضی کون سے ہوتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم، اسی طرح ممنوع من الصرف جتنے الفاظ ہوتے ہیں، اسماء الخمسہ کے، جمع مذکر سالم کے، اور مثنیٰ کے. اور اعراب تقدیری کون کون سے ہوتے ہیں؟ المکسور، المنقود، اور مضاف الی یا متکلم، یہ تقدیری ہوتے ہیں. اور مبنی اعراب کس کے ہوتے ہیں؟ ضمائر کے ہوتے ہیں، اسماء اشارہ کے ہوتے ہیں، اسماء موصولہ کے ہوتے ہیں، اسماء استفہام کے ہوتے ہیں، اسماء ظروف کے ہوتے ہیں، اسماء جو ہے فعل کے ہوتے ہیں. یہ سارے مبنی ہوتے ہیں. ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اسماء استفہام، اسماء ظروف، اسماء یعنی فعل، یہ جو جیسے ماضی کا ہے فعل، یہ سارے مبنی ہوتے ہیں. اور تقدیری کیا ہوتے ہیں؟ مکسورہ، الف مکسورہ کون سا آتا ہے؟ جس کے آخر میں جو ہے وہ کھڑی زبر آئے. کھڑی زبر والے جتنے ہوتے ہیں، کا دی، ما دی، ہا دی، اس طرح کے. المقصود منقوصہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کے آخر میں جو ہے وہ الف الف اور حمزہ آئے تو مقصورہ، اور وہ دوسرے جو ہے منقوصہ. جیسے جو ہے سماؤن، قداؤن، افعلاؤ، یہ اس طرح کے. اور مضاف الی یا متکلم جب ہوتا ہے وہ بھی تقدیری ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی تقدیر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے پوائنٹ تھے کچھ نوٹ کرنے کے. اعداد المرکبہ، مرکب اعداد جو تھے وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. تو سمری جو ہے اس کی ہمارے پاس یہ ہوئی. فعل امر
مضارع مجزوم میں جو ہے آخری حرف سے حرف علت گر جاتا ہے. جب امر بناتے ہیں یا مضارع مجزوم کرتے ہیں تو آخری حرف علت گر جاتا ہے. جیسے لم ید سے ید واو گر جاتا ہے. تد سے جو ہے جیسے ادعو بنا. اور اس میں فائل میں کیا ہوتا ہے, نکرا ہو تو وہ دو زیر سے آتا ہے جیسے دائن ہادن, اور معرفہ ہو تو وہ الدائی الہادی, یعنی پھر وہ جو ہے یا کے ساتھ آتے ہیں. اور اس میں مفعول کیا ہوتا ہے, یہ اسی طرح ہے جیسے نکرا. اور دیگر اسما کے ساتھ جو ہے الف لام پر ختم ہونے والے اسما مصادر ہوتے ہیں, جیسے ابن یا دن, دو حرفی اسما بن جاتے ہیں. یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. تو یہ کچھ ذخیرہ الفاظ ہے, اسے دیکھ لیجئے گا. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.